عالیہ کے بھائیوں نے اس کی شادی ایک سبزی فروش سے کر دی اور کہا کہ اب اس گھر میں سسرال کے گلے شکوے کرنے نہ آنا۔ عالیہ نے شوہر کے ساتھ سبزی فروخت کر کے پیسے جمع کیے اور شوہر کو دبئی بھیج دیا، اور پھر مہینے بعد پیسے آتے تو نندے آ کر کہتی بھائی کی کمائی پر ہمارا بھی حق ہے، تو اماں اور نندے عالیہ سے پیسے چھین لیتی تو عالیہ کے بچوں کو پیٹ بھر کھانا نہ ملتا۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو بچوں کی حالت دیکھ کر عالیہ کو مارنے لگا کہ تبھی اماں اور بہنوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب عالیہ کی بیٹی نے کہا، بتا کون تھا یہ جو ابھی ابھی مجھے اوپر آتا دیکھ کر بھاگا ہے؟ عاشق تھا کیا تیرا؟ عالیہ کا بھائی چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عالیہ خوف کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ پیچھے چھت پر کون کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنے ہی خیالوں میں مگن کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے آئی تھی۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ کر اس کا بھائی بازو سے پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا۔ آج کے بعد تو چھت پر نہیں جائے گی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے میں ٹانگیں پسار کر آرام کرتی تینوں بھابیاں باہر نکل آئیں۔ عالیہ کا دل چاہا کہ وہ شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ جائے۔ بڑے بھائی نے بھی تو کوئی لگی لپٹی نہ رکھی، کھلے عام بتا دیا کہ اوپر چھت پر کوئی لڑکا عالیہ کو دیکھ رہا تھا اور یقیناً اس کے ساتھ عالیہ کا کوئی چکر ہے۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ سر پر ہے نہیں، ہماری ہی ذمہ داری ہے، جلدی اس کا بیاہ کر دو، چھوٹی بھابھی چمک کر بولی۔ عالیہ نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ کرتا ہوں اس کا بندوبست۔ آنکھیں دکھاتا ہوا بڑا بھائی گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تینوں بھابیاں سر جوڑ کر عالیہ کے ممکنہ چکر کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ عالیہ کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، ایسے الزامات تو اس پر آئے دن لگتے رہتے تھے، مگر اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا وہ بے خبر تھی۔ نتیجہ اگلی رات کو ہی نکل آیا، جب عالیہ کے بڑے بھائی نے اپنے ایک دوست کے رشتہ دار کے ساتھ عالیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ بقول ان کے لڑکا اچھا اور نیک ہے، بس ایک ہی کمی تھی کہ لڑکا سبزی فروش تھا۔ خود وہ لوگ اچھے خاصے پیسے والے تھے، مگر عالیہ کے بھائیوں کو کوئی فکر نہ تھی کہ مستقبل میں عالیہ کا گزارا کیسے ہوگا۔ وہ تو بس کسی بھی صورت عالیہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ جمعے کے روز نکاح کا دن رکھ دیا گیا۔ عالیہ دن رات گھٹنوں میں سر دیے روتی رہتی، مگر آخر کار جمعے کا دن بھی آ گیا اور قبول صورت مزمل اسے بیانے کے لیے آ پہنچا۔ رخصتی کے وقت عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے بھائی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ جو روتے ہوئے ان کے گلے لگنا چاہ رہی تھی ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ آج رخصت کر رہا ہوں تو یاد رکھنا، اب تیرا جنازہ ہی سسرال سے نکلنا چاہیے۔ سسرال والوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ان کی شکایتیں لے کر میرے پاس مت آنا۔ عالیہ ہکا بکا بھائی کی شکل دیکھتی رہی، جو بے نیازی سے پیچھے مڑ کر یوں جا رہا تھا گویا آج ذمہ داری سے فارغ ہوا ہو۔ بھابھی اور بھائی سبھی بڑے مطمئن تھے۔ مزمل کرائے کی گاڑی لے کر آیا تھا، جس میں بٹھا کر وہ عالیہ کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر کیا تھا، ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، 2 کمرے، سامنے چھوٹا سا صحن۔ اسے بتایا گیا تھا کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں، مگر لڑکے کی سوتیلی ماں اور 2 بیاہی ہوئی نندیں موجود تھیں، جن کا روپ دیکھ کر تو لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ مزمل کے گھر میں ہی پڑی رہتی ہیں۔ دن گزرنا شروع ہوئے تو عالیہ کو اندازہ ہوا کہ مزمل ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ آتے ہوئے چپکے سے اس کے لیے کوئی چیز جیب میں دبا کر لے آتا، مگر وہ غریب تھا۔ سبزی فروخت کر کے وہ دن بھر میں بڑی مشکل سے اتنی رقم اکٹھی کرتا کہ ان کے گھر کا چولہا چل جاتا۔ وہ رقم بھی ماں اپنے ہاتھ میں ہی رکھتی، اور اگر خوش قسمتی سے کبھی ہفتے کے دن گوشت پک جاتا تو دوسری گلی میں رہنے والی نندیں موجود ہوتیں۔ عالیہ منہ دیکھتی رہ جاتی اور سارا کھانا چٹ ہو جاتا۔ اسے چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کر سونا پڑتا، مگر وہ پھر بھی صابر شاکر تھی۔ مزمل اس کا بہت خیال کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے عالیہ کہ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں، مگر میں اتنا بدقسمت ہوں کہ اتنی محنت کے باوجود بھی دولت میرے ہاتھ میں نہیں آتی۔ رات کو چھت پر منڈیر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے مزمل نے عالیہ سے کہا۔ اس کا لہجہ مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ عالیہ نے ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ایک روز برکت ضرور ڈال دیں گے۔ عالیہ کی بات پر مزمل سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنے سالوں سے تو سبزی بیچ رہا ہوں، ابھی تک اسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اپنا مکان بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تمہیں سونے کی چوڑیاں بنوا کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک دفعہ پھر تسلی دی۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے آئے۔ چند دن بعد عالیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو مزمل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا۔ ارے یوں ہی سر میں درد ہوگا، صبح سے سر لپیٹے پڑی ہے، ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے مہارانی کے، بلا وجہ اس کے اوپر پیسہ لگا کر آئے گا، سرکاری ہسپتال لے جانا، پرائیویٹ میں نہ رقم اڑاتے پھرنا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر سے باہر نکل رہے تھے جب ساس کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ عالیہ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ پریشانی کی بات تو کوئی نہ تھی، ہسپتال والوں نے خوشخبری ہی سنائی۔ عالیہ ماں بننے والی تھی۔ مزمل کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ ہاں البتہ ساس نے سنتے ہی منہ بنا لیا اور دبے لفظوں میں کہا بھی کہ اتنی جلدی بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، مزمل پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ بچے کی آمد کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں بہت پریشان ہوں عالیہ، پتہ نہیں میں اپنے بچے کے خرچے اٹھا پاؤں گا یا نہیں، وہ پریشانی سے عالیہ سے کہتا۔ عالیہ خاموش رہ جاتی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ مزمل سے کہے کہ جو رقم ہر ہفتے اس کی بہنیں آ کر اڑا کر چلی جاتی ہیں، اگر وہ محفوظ رکھ لے تو اس کا مستقبل بن سکتا ہے، مگر وہ یہ نہ کہہ سکتی تھی۔ گھر میں کہرام برپا ہو جانا تھا۔ مگر عالیہ نے مزمل کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے باہر ہی سبزی کا بڑا ٹھیلا لگانا شروع کر دے۔ یہاں لوگ زیادہ تر اسے جانتے تھے، مروت میں بھی اسے روزانہ کی سبزی خرید لیا کرتے، اس طرح سے وہ دکان کے کرائے سے بھی بچ جائے گا۔ مزمل کو یہ بات اچھی لگی، اس نے ٹھیلا خریدا اور گھر کے باہر سبزی بیچنے لگا۔ اس مشورے نے واقعی بڑا کام کر کے دکھایا، لوگ جان پہچان میں آ کر بھی سبزی خریدنے لگے۔ اب مزمل کی اچھی خاصی بچت ہونے لگی۔ وہ یوں کرتا کہ یہ بچت لا کر عالیہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، عالیہ چھپا کر یہ پیسے جمع کرنے لگی۔ جوں جوں ڈیلیوری کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی ویسے ویسے عالیہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور آخر کار ایک روز اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ مزمل بیٹی کو پا کر بے حد خوش تھا۔ ساس اور نندوں کے منہ بن چکے تھے، مگر اب وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ بیٹی کا جہیز کیسے بناؤں گا، یہی سوچ اسے چین نہ لینے دیتی۔ عالیہ نے جمع کی ہوئی رقم نکال کر اس کے سامنے رکھی اور کہا، سبزی بیچ کر تم بامشکل اتنی ہی رقم جمع کر پاؤ گے، اس رقم سے کوئی کاروبار کر لو۔ مزمل کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ رقم اچھی خاصی تھی، اور پھر جلد ہی اپنے ایک دوست سے بات کر کے اس نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز وہ اپنا بیگ تھامے دبئی کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، عالیہ اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنے آنسو چھپانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ مگر ساس اور نندیں بہت خوش تھیں، سب نے سن رکھا تھا کہ دبئی جانے والوں کے گھر والے بڑے عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں۔ جس دن مزمل گھر سے نکلا اسی دن عالیہ کی دونوں نندیں اپنے بیگ اٹھائے ان کے گھر آ دھمکی۔ صحن میں رونا دھونا مچا تھا۔ عالیہ حیران ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، دونوں نندیں روتے ہوئے ماں سے لپٹ رہی تھیں۔ امی، مالک مکان نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، کئی مہینوں کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، پہلے تو بھائی سے پیسے لے جا کر کرایہ دے دیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کرائے کے مکانوں میں نہیں رہ سکتی، نندیں جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ عالیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ اس کی ساس دونوں نندوں کو گلے سے لگاتے ہوئے انہیں یہیں رہنے کی آفر کر رہی تھیں۔ گھر میں دو ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں عالیہ رہتی تھی اور دوسرے میں اس کی ساس، مگر جس روز دونوں نندیں آئیں، عالیہ دیر رات تک کچن میں کام کرتی رہی، اور جب وہ کچن سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ صحن میں پڑی ہوئی اکلوتی چارپائی پر اس کی ننھی سی بیٹی پڑی سو رہی تھی۔ عالیہ لپک کر آئی، سخت سردی کا موسم تھا، ایسے میں بچی کے اوپر کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ بچے کو یہاں چارپائی پر ڈالا کس نے تھا، وہ تو اندر کمرے میں سلا کر آئی تھی، اور تبھی اس کی نگاہ اپنے کمرے پر پڑی۔ کھلے دروازے سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا،
سامنے بیڈ پر اس کی دونوں نندیں بیٹھی ہنس ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے بچوں نے کمرے میں ادھم مچا رکھا تھا اور ہر چیز تہس نہس کر رہے تھے۔ عالیہ بے ساختہ چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی۔ دونوں نندوں نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئیں۔ ان کی ہنسی تھم گئی اور دونوں نے سخت سا منہ بنا لیا۔ عالیہ، تمہارا تو شوہر اب چلا گیا ہے، تم ایسا کرو وہاں سین میں پڑی چارپائی پر ہی سو جایا کرو، تمہیں سونے کے لیے ایک چارپائی سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ دونوں بہنیں مہمان ہیں، چند دن کے لیے آئی ہیں، اس لیے آج سے اس کمرے میں یہ رہیں گی۔ عالیہ کی ساس نے اسے کہا تو عالیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں نندیں اگر اس کے کمرے میں رہنے والی تھیں تو وہ کہاں جائے گی؟ کیوں امی، کیا ان کے شوہر انہیں لینے نہیں آئیں گے؟ عالیہ نے ہمت کر کے سوال پوچھ ہی لیا اور تبھی اس کی بڑی نند تڑپ کر بولی، کیوں؟ تمہیں ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض ہے کیا؟ تمہیں پتا تو ہے کہ ہم دونوں کے شوہر آپس میں بھائی ہیں اور ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ انہیں 1 مہینے کا ٹھیکہ ملا ہے جس وجہ سے وہ وہیں پر رہا کریں گے۔ ہمارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اب بھائی پیسے بھیجیں گے تو ہی ہم کرایہ ادا کر کے واپس اپنے گھر میں جائیں گی۔ وہ اطمینان سے بولی تو عالیہ کا دل ایک دم گھبرا گیا۔ کیا مزمل کے بھیجے جانے والے پیسوں پر پھر سے گھر میں جھگڑا ہونے والا تھا؟ نظر تو یہی کچھ آ رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر پلٹ گئی۔ سین میں پڑی ہوئی چارپائی پر سوتے ہوئے پوری رات اسے نیند نہ آئی۔ شدید سردی میں اوپر اوڑھا ہوا کمبل سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بچی پوری رات بے چین ہو کر روتی رہی۔ وہاں پہنچنے کے 2 روز بعد مزمل نے فون کیا۔ دوسری جانب مزمل بڑی خوشی سے بول رہا تھا، کیسی ہو عالیہ؟ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ عالیہ نے دبے دبے لفظوں میں اسے سب کی خیریت کا بتا دیا۔ مزمل کے لہجے میں بڑی خوشی تھی۔ اسے وہاں جاتے ہی بڑی اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ میں جلد ہی پیسے بھیجنا شروع کر دوں گا۔ مہینے کے مہینے جو رقم بھیجوں اسے جمع کرتی رہنا تاکہ جب میں واپس آؤں تو کوئی کاروبار کر سکوں۔ گھر میں اچھا کھانا پکایا کرنا، اپنا اور اماں کا خوب سارا خیال رکھنا اور ہماری بیٹی کے لیے کوئی کمی مت آنے دینا۔ مزمل ایک جذبے کے عالم میں بول رہا تھا۔ عالیہ سوچ کر رہ گئی کہ کیا وہ اسے بتائے کہ اس کی 2 نندیں پہلے ہی گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں جن کی مزمل کی کمائی پر نگاہ ہے، مگر وہ خاموش ہی رہ گئی۔ کئی سارے وعدے کر کے مزمل نے فون بند کر دیا۔ عالیہ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی جب اندر سے نند سو کر اٹھی۔ وہ باہر آئی، اس نے صحن میں پڑی چارپائی پر عالیہ کو گمسم سا بیٹھے دیکھا تو چونک گئی۔ بھابی، ناشتہ تو بنا دیں، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، دودھ پتی بنائیے گا، میرے لیے چائے میں زیادہ پانی نہ ڈالنا اور ایک انڈا بھی ابال دینا، بڑی کمزوری سی ہو رہی ہے۔ عالیہ کو حکم دیتی ہوئی نند چارپائی پر آ کر پاؤں پسار کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عالیہ اٹھ گئی۔ بچی بھوک سے بلک رہی تھی مگر عالیہ نند کا ناشتہ نہ بناتی تو دنیا جہاں کی باتیں اسے سننا پڑتیں۔ جس وقت وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی تب اسے نند کی بیزاری بھری آواز سنائی دی، توبہ ہے، کیسی ماں ہو عالیہ بھابی، ایک بچی نہیں سنبھالی جاتی تم سے؟ میرے 3 بچے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہیں، ایک آواز ان کی سنائی نہیں دیتی، مگر تمہیں تو بچہ پالنا ہی نہیں آتا، بس سارا دن چارپائی توڑتی رہتی ہو۔ عالیہ سلگ کر رہ گئی۔ نند کو اپنے بچوں کا ذرا خیال نہ تھا۔ اس وقت بھی تینوں بچے ننگ دھڑنگ باہر گلی میں کھیل کود رہے تھے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کسی چیز کی ماں کو پرواہ نہیں تھی۔ عالیہ نے ناشتہ لا کر نند کے سامنے رکھا اور بچی کو اٹھا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ اسے بس ایک ہی امید تھی کہ جلد مزمل رقم بھیجنا شروع کرے تو وہ پیسے جمع کرے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں۔ 1 مہینہ گزرا تو مزمل نے ڈھیر ساری رقم بھیج دی۔ کانپتے ہاتھوں سے عالیہ نے رقم جس وقت بینک سے نکلوائی، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھ رہی ہے۔ بچی کئی دنوں سے بیمار تھی، اس کی دوائی لینے کا سوچ رہی تھی، بس آج رات کو ہی بچوں کے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، عالیہ نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ پرس کو مضبوطی سے پکڑے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کی دونوں نندیں اور ساس سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ عالیہ کو آتے دیکھ کر وہ یکدم سیدھی ہو گئیں۔ لے آئی پیسے؟ عالیہ لاؤ جلدی سے مجھے دے دو، میرے جوڑوں میں بڑا درد ہے، مجھے اپنی دوائی لینے جانا ہے، تمہاری دونوں نندوں کے بھی اس موسم کے سارے کپڑے لانے والے ہیں، بیچاریاں مفلسوں کی طرح بیٹھی ہیں، لاؤ جلدی سے، آج بازار جا کر میں ان کا کام تو ختم کروں ورنہ پھر بولیں گی ماں کے گھر آئی ہیں اور انہوں نے کچھ لے کر ہی نہیں دیا۔
عالیہ کی ساس جلدی سے چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ عالیہ ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ عالیہ نے بیگ میں سے پیسے نکالے اور کچھ رقم ساس کے حوالے کرنے لگی، مگر اگلے ہی پل اس کی نند آگے بڑھی۔ اس نے جھپٹ کر عالیہ کے ہاتھ سے سارے پیسے لے لیے۔ کیسے گن گن کر پیسے دے رہی ہو بھائی؟ اپنے باپ کے گھر سے لائی ہو کیا؟ یہ ہمارے بھائی کی کمائی ہے، اور بھائی کی کمائیوں پر سب سے زیادہ بہنوں کا ہی حق ہوتا ہے۔ آخر کھانا پینا ہی تو چاہیے تمہیں، بھائی نے دے رکھا ہے، یہ بھائی نے ہمارے لیے کما کر بھیجے ہیں۔ چھوٹی نند آنکھیں نکالتے ہوئے غرا رہی تھی۔ اس نے ساری رقم دبوچ کر اپنی مٹھی میں رکھ لی تھی۔ عالیہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ساس کی جانب دیکھا، شاید وہ اسے منع کرتی۔ ہاں تو صحیح تو کہہ رہی ہے رخشندہ، مزمل باہر کمانے کس لیے گیا ہے؟ دونوں بہنیں آئی ہیں، اگر 4 پیسے رکھ لیے تو کچھ نہیں ہوتا، تجھے زیادہ آنکھیں نکالنے کی ضرورت نہیں، ساس نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر امی، مزمل نے مجھے کہا تھا کہ پیسے جمع کرو تاکہ وہ واپس آ کر کاروبار کر سکیں، اور ویسے بھی ان کے شوہر تو انہیں اس مہینے لینے آ جائیں گے نا۔ عالیہ نے بامشکل کہنا چاہا، مگر اگلے ہی پل ساس نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ میری بیٹیوں پر نگاہ رکھتی ہے، وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، تو کون ہوتی ہے انہیں یہاں سے نکالنے والی؟ بڑی آئی مزمل کی رقم پر ہاتھ رکھنے والی۔ وہ میرا بیٹا ہے اور ان کا بھائی ہے، چل جا کے برتن دھو۔ ساس نے عالیہ کو کچن کی جانب دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی وہ ان تینوں عورتوں سے نہیں لڑ سکتی۔ خاموشی سے کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ اس کی بیمار بیٹی وہیں چارپائی پر پڑی باریک سی آواز میں روتی رہی۔ دن پڑ لگا کر اڑتے گئے۔ ہر مہینے مزمل جو رقم بھیجا کرتا تھا وہ ساری کی ساری ساس اور دونوں نندیں ہتھیا لیتیں۔ پہلے وہ عالیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجا کرتا تھا، مگر عالیہ کی ساس نے بہلا پھسلا کر مزمل کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ تمام پیسے ان کے نام پر بھیجا کرے۔ وہ محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ جا کر اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوا کر لے آئیں۔ عالیہ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مزمل نے کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ ساس اور اس کی دونوں بیٹیاں مل کر سارے پیسے اڑا جاتی۔ گھر میں آئے روز بکرے کا گوشت پکتا۔ پکانے والی عالیہ ہوتی، مگر سالن چولہے پر رکھ کر وہ جوں ہی کمرے تک جاتی، دونوں بیٹیاں اور ساس کچن میں جا گھستیں۔ وہ عالیہ کے لیے ایک بوٹی تک نہ چھوڑتیں۔ عالیہ ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ ہاں، جس وقت سبزی یا دال پکتی وہ سارا کھانا عالیہ کے حصے میں آتا، اور دونوں نندیں باہر سے کھانا آرڈر کر کے پیزا اور برگر منگوا لیتیں۔ عالیہ ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ خود وہ روپے روپے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، یہاں تک کہ اس کی بچی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس ایک دھیلا تک نہ تھا۔ بھائیوں کے گھر جانے کا اس کے اندر حوصلہ نہ تھا، انہوں نے تو پلٹ کر کبھی اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ خود تک بات رہتی تو چلو ٹھیک تھا، مگر عالیہ کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی، اس کی کھانے پینے کی ضروریات بڑھ رہی تھیں۔ وہ تھوڑی کمزور سی تھی۔ عالیہ نے اسے قریبی سرکاری ہسپتال میں دکھایا تھا تو ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اسے روزانہ دودھ پلایا کریں تاکہ بچی کی صحت بنے۔ عالیہ سوچ کر رہ گئی۔ ایک وقت کی روٹی دیتے وقت تو ساس 100 باتیں سنایا کرتی تھی، اب وہ بچی کو دودھ پلانے کے لیے بھلا کہاں سے پیسے لائے؟ عالیہ واپس آئی تو کمرے میں لگے ہوئے بڑے سے ٹی وی کے آگے تینوں ماں بیٹیاں برجمان تھیں۔ یہ ٹی وی بھی انہوں نے مزمل کے پیسوں سے ہی لگوایا تھا۔ عالیہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ساس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ آ گئی عالیہ، بلا وجہ باہر خوار ہوتی پھرتی ہے، سارے کپڑے گندے رکھے ہوئے ہیں، جلدی سے انہیں دھو لے۔ عالیہ نے ایک نظر کپڑوں کے ڈھیر پر ڈالی جو نلکے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ کئی بار ساس کو کہہ چکی تھی کہ پیسے تو اب کھلے آتے ہیں، ایک کپڑے دھونے والی مشین ہی لے لیں، مگر ساس کو اس بات سے کیا غرض تھی کہ عالیہ ہاتھ سے کپڑے کس طرح دھوتی ہے، لہٰذا مشین نہیں آئی۔ ہاں، البتہ ٹی وی، دونوں بہنوں کے پاس موبائل اور گھر میں عیاشیوں کا دوسرا سامان بڑھتا جا رہا تھا۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرب کے لیے روزانہ بھینس کا دودھ ضروری ہے، اگر بھینس کا دودھ نہیں تو آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں اس کے لیے ڈبے والا دودھ لے آتی ہوں، وہ بہت کمزور ہے، عالیہ نے ڈرتے ڈرتے ساس سے کہا۔ انہوں نے ایک سخت نگاہ عالیہ پر ڈالی اور ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا۔ بھائی، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، آج تک ہم نے تو کسی بچے کو ڈبے والا دودھ نہیں پلایا، اور یہ بھینس کا دودھ تو نیرا بیماری ہے، ٹیکے لگا لگا کر نہ جانے دودھ میں کیا کچھ ملا دیتے ہیں،
कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची को ये सब कुछ पिलाने की। जो कुछ घर में पकता है वही खिलाया करो। सास ने दो टोक अंदाज में बात खत्म करके टीवी का वॉल्यूम दोबारा से खोल लिया था। आलिया ने कुछ कहना चाहा मगर दोनों नंदे शोर मचाने लगीं। भाभी क्यों तंग कर रही हो? इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है। सर पर सवार मत हो जाओ। जाओ चाय बना कर लाओ। उन्होंने आलिया को गोया धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया। वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। इसकी बच्ची अब पाँव पाँव चलने लगी थी, मगर इसका हाल देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे कभी खाना नसीब ही ना हुआ हो। बचपन से लेकर आज तक इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ही कहाँ हुई थीं। खुद आलिया की हालत भी ऐसी थी कि इसे देखकर तरस आता था। रुखसारों की हड्डियां निकल आई थीं, आंखों के गिर्द बड़े बड़े स्याह हल्के और वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मुज़म्मिल को जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो वो इसकी गलतफहमी समझकर इसे टाल देता और कहता, अम्मी से पैसे मांग लिया करो, वो भला तुम्हें पैसे क्यों नहीं देंगी। आलिया खामोश रह जाती। इतने दूर बैठे शौहर को वो क्या समझाती कि घर में क्या हालात चल रहे हैं। वक्त गुजरता गया। आलिया की बेटी 3 साल की हो गई। इसने बातें करना सीख ली थीं और मासूमाना अंदाज में सारा दिन अपनी माँ से बातें करती थी। उस रोज इनके घर में गोश्त पका तो मीरब माँ के पास खड़ी सालन को देखकर ललचा गई। इसने तोतली आवाज में माँ से बोटी मांगी। आलिया ने नजर उठाकर देखा, सास सामने ही चारपाई पर बैठी देख रही थी। आलिया ने दिल खड़ा करते हुए प्लेट में चंद बोटियां निकाली और इन्हें नरम करके बच्ची के हाथ में पकड़ा दी। बच्ची खुशी खुशी प्लेट लेकर किचन से बाहर निकली। बाहर सहन में पहुंची थी कि अचानक बाहर खेलते हुए नंद के बच्चों को प्लेट में बोटियां नजर आ गईं। वो यकदम दौड़ते हुए आए और उन्होंने आलिया की बेटी के हाथ से प्लेट छीन ली। वो नदीदे और भूखे बच्चे आन की आन में सारा खाना चट कर गए। आलिया की बेटी रोने लगी। वो रोते हुए माँ के पास किचन में आई। वो माँ से कह रही थी कि इसे मजीद बोटियां चाहिए क्योंकि फुप्पो के बच्चों ने इसका सारा खाना खा लिया है। आलिया ने प्लेट में दोबारा से बोटियां डालनी चाहीं, मगर उसी पल सास किचन में आ गई। देख रही हूँ मैं छुप छुप के सारा खाना या तो तू खुद खा जाती है या अपनी इस डाइन को खिला देती है। खा खा कर तेरा पेट कब भरेगा? मेरे बेटे को तो परदेस भेज दिया है और वो जो कुछ भेजता है वो तेरे पेट में ही जाता है। सारा सालन इसी तरह ख़त्म कर देगी तो हम घर वालों ने क्या खाना है? पता नहीं कि आज मेरे दामादों ने भी घर पर आना है। निकाल इसे किचन से बाहर और रोटियां बना। दोबारा मैं ना देखूं कि तूने खाना इस तरह से ज़ाया किया है। कड़क लहजे में सास ने आलिया को बुरी तरह से झिड़क दिया। आलिया ने आंसू भरी नजरों से अपनी बेटी की जानिब देखा जो सहम कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। शायद इसे भी समझ आ गई थी कि ये खाना इसके लिए नहीं। आलिया ने खामोशी से एक सादा रोटी बनाकर बच्ची के हवाले कर दी। इसे अपनी किस्मत पर बुरी तरह से रोना आ रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी। खामोशी से बेटी को लेकर किचन से बाहर निकल आई। बाहर घर में हंगामा मचा हुआ था। दोनों नंदों के शौहर आ गए थे और कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े गिलास हाथों में पकड़े खूब हंसी मजाक हो रहा था। इन सब ने चाय की फरमाइश कर दी थी। मजबूरन आलिया चाय बनाकर बाहर सहन में लाई। जिस वक्त वो सबके आगे ट्रे करके इन्हें चाय के कप पकड़ा रही थी, अचानक घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सबने ही चौंक कर आने वाले शख्स की जानिब देखा। आलिया जहाँ की तहाँ रह गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर मुजम्मिल था। आलिया के हाथ में चाय के कप लड़खड़ा गए। सभी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। मुजम्मिल के चेहरे पर खुशी फैली थी। सब आगे बढ़े और इससे मिलने लगे। सास ने यूं मुजम्मिल का माथा चूमा जैसे वो हर रोज इसे याद किया करती थी। अरे भाई, अच्छा हुआ आज आप भी आ गए। हम लोग भी बस आज ही आए हैं अम्मी से मिलने के लिए। आलिया की नंद ने सफाई से झूठ बोला तो आलिया इसे देखकर रह गई। मुजम्मिल ने एक प्यार भरी निगाह आलिया पर डाली, मगर उलझ कर रह गया। आलिया के फटे हुए कपड़े और हड्डियों के ढांचे जैसा वजूद देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इसका शौहर बैरून मुल्क से लंबी रकमें भेजा करता है। देख क्या रही है? जा जल्दी मेरे बेटे के लिए पानी ला। सास ने आलिया को घर का तो वो जल्दी से पलट गई। कांपते हाथों से इसने मुजम्मिल के आगे पानी किया और तभी अंदर से इसकी बेटी रोती हुई बाहर निकल आई। बेहद कमजोर वजूद, जर्द रंगत और गर्द से अटे हुए बाल। वो रीनी करती हुई माँ का पल्लू पकड़े घसीट रही थी। आलिया जहाँ जहाँ जाती बच्ची वहाँ वहाँ इसके पीछे पीछे रहती। मुजम्मिल खामोश नजरों से ये सब कुछ देख रहा था।
تھوڑی دیر کے بعد عالیہ کی ساس نے حکم دے دیا کہ کھانا لگا دیا جائے۔ دونوں نندیں مزمل کے وعدے صدقے جا رہی تھیں۔ کھانا لگنے لگا تو بھاگ کر کچن میں چلی گئیں۔ ارے بھابھی آپ کیوں محنت کر رہی ہیں، لائیں ہم کھانا لگا دیتی ہیں، مکاری سے کہتے ہوئے سب نے مزمل کے سامنے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ عالیہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے ہل کر پانی کا گلاس تک نہ پیا تھا۔ سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ عالیہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ عالیہ کے ساتھ ہی اس کی بیٹی میرب بھی کھڑی تھی۔ مزمل نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ تم کیوں کھڑی ہو عالیہ، بیٹھو کھانا کھاؤ، اس نے عالیہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ عالیہ تو نہ بیٹھی مگر اچانک میرب نے شور مچا دیا۔ امی امی ابو کہہ رہے ہیں کھانا کھاؤ، مجھے ان سے بوٹی لے کر دے دو جو دادوں نے نہیں کھانے دی تھی، میرب معصومانہ انداز میں کہتے ہوئے للچائی نگاہوں سے پلیٹ میں دھری بوٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مزمل نے چونک کر عالیہ کو دیکھا۔ میرب سے صبر نہ ہوا، اس نے یکدم آگے بڑھ کر مزمل کے ہاتھ میں موجود بوٹیوں کی پلیٹ چھین لی۔ مزمل گھبرا گیا۔ ارے بیٹا رکو، یہ گرم ہے، میں ٹھنڈی کر کے دیتا ہوں، مزمل نے پیار سے اسے کہا مگر وہ یکدم زور زور سے رونے لگی۔ دادو چھین لیں گی، دادو منع کریں گی، پہلے بھی لے لیتی ہیں، آپ مجھے دے دیں، میں اندر چھپ کر کھا لیتی ہوں، امی مجھے اندر بستروں کے پیچھے چھپا کر کھانا دیتی ہیں۔ روتی ہوئی میرب مسلسل بولے جا رہی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ سارے ہی لوگ ہکا بکا اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی ساس آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں۔ مزمل ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا گھر میں موجود تمام افراد کی صحت قابل رشک تھی مگر عالیہ اور اس کی بیٹی شدید کمزوری کا شکار تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا عالیہ وقتاً فوقتاً جو بات اسے کہتی رہتی تھی وہ جھوٹ نہیں سچ تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی بیٹی کو دیکھا جو جلدی جلدی گرم بوٹیاں کھانے میں مصروف تھی، یوں جیسے اگر ایک لمحہ بھی رکی تو کوئی اسے کھانا چھین لے گا۔ مزمل کو شدید افسوس ہوا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی بیوی اور بچی کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑے گا۔ تم تیار ہو جاؤ عالیہ، ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے، اس نے پیار سے عالیہ کی جانب دیکھا۔ ساس سمجھ گئی تھی کہ بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دونوں نندیں بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنا سامان باندھنے لگیں۔ گھر کا مالک لوٹ آیا تھا اور اب ان کی یہاں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ عالیہ مسکراتے ہوئے مزمل کو دیکھ رہی تھی جس کے لوٹنے سے اس کی جہنم جیسی زندگی اب جنت میں تبدیل ہو گئی تھی۔